السلام علیکم، میرا نام حمدہ محمد آصف ہے اور آج ہم اس قاعدے کا لیسن نمبر 3 شروع کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے لیسن نمبر 2 میں حرکت کے بارے میں پڑھا تھا، تختی نمبر 3 بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا تختی نمبر 2 کا خلاصہ کر لیتے ہیں اور تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس میں کیا کیا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا حرکت کے بارے میں۔ حرکت کیا ہوتا ہے؟ زبر، زیر اور پیش۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حرف کے اوپر حرکت کہاں کہاں ہوتی ہے۔ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے مگر ایک طرف سے مڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج ہم تختی نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ تختی نمبر 3 بھی اسی کی طرح ہے لیکن اس میں سب ملے ہوئے ہیں۔ جیسے اس میں زبر کے لیے الگ تھا، زیر کے لیے الگ اور پیش کے لیے الگ، اس میں سب جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی ہجے کریں گے، پھر روانی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ اب ہم شروع سے رواں پڑھیں گے۔ آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو۔ پھر ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا، زی، زو، رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا، زی، زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا زبر ضا، ضا زیر تی، ضا پیش تو، ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش گو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے زبر پہ، جب ہم نے کل پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ زبر پہ آپ کا منہ پوری طرح سے کھلتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لام زبر لا تو پورا منہ کھل رہا ہے۔ پھر زیر پہ تھوڑا سا منہ جھکانا ہوتا ہے تو لام زیر لی۔ پھر پیش پہ منہ کے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، لام پیش لو۔
تو آپ پڑھتے پڑھتے یہ نوٹس بھی کریں کہ آپ کس طرح سے اپنے ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں، کس طرح سے پورا منہ کھول رہے ہیں، کس طرح سے آپ منہ کو جھکا رہے ہیں، کیا کس طرح سے کر رہے ہیں۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر واو، وا زیر وی، واو پیش وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں دو دو ہا کیوں ہیں؟ تو تختی نمبر 1 حروف تہجی میں ہم جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک ہا تو یہ ہے اور دوسرا ہا کون سا ہے؟ یہ والا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آپ لوگوں کو یہ ہا اس لیے دیا ہے کہ یہ ہا زیادہ تر قرآنوں میں بھی آتا ہے، تو یہ ہا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کا ہا قرآن میں آتا ہے۔ یہ گول ہا نہیں آتا قرآن میں، زیادہ جگہوں پر آتا ہے مگر کم جگہوں میں آتا ہے، زیادہ تر یہ والا ہا آتا ہے۔ تو انہوں نے آپ لوگوں کو دونوں ہا دکھا دیے ہیں کہ قرآن میں اگر یہ والا ہا آ جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہا اور یہ ہا دونوں ایک ہی ہیں اور ایک ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو اصل میں جو حمزہ ہے وہ یہ ہے، لیکن ہم الف کو حمزہ کیوں بولتے ہیں یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی بھی چیز لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو۔ اب ہم ان سب کا رواں پڑھیں گے، میں نے بیچ بیچ میں کچھ حروف کے رواں بھی پڑھ دیے تھے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ اب ہم ان سب کے پڑھیں گے روانی۔ آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، ثا، ثی، ثو، جا، جی، جو، ہا، ہی، ہو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، وی، ذو، را، وی، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا، صی، صو، ضا، ضی، ضو، طا، طی، طو، ظا، ظی، ظو، ع، عی، عو، غا، غی، غو، فا، فی، فو، قا، قی، قو، کا، کی، کو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، وا، بی، بو، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، یا، ی، یو۔ یہ ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں، ہمارے تختی نمبر 3 آج ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا حرکت کے بارے میں۔ حرکت نے قرآن میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حرکت ہر جگہ ہے، ایک ایک حرف پر حرکت ہے، تو حرکت اس لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان 2 تختیوں میں تختی نمبر 2 اور تختی نمبر 3 میں سے کوئی بھی مشکلات آئیں تو بتائیں، ابھی بتائیں، بعد میں پھر ہم نہیں آپ کو بتا سکیں گے جب ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ ابھی بتائیں، ابھی وقت ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن میں یہ ہر حرف کے اوپر ہوگا، قرآن میں کچھ حرف پر نہیں ہوگا لیکن بعض حرفوں پر ہوگا، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ اپنی تختی نمبر 4 کے آگے بڑھیں گے۔
تختی نمبر 4 کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا خلاصہ مطلب ریویژن تھوڑا سا دے دیتی ہوں کہ اس میں ہوگا کیا ریویو. تو اس میں ہم دو ایک جیسے پڑھے جانے والے تو نہیں، مطلب جن لوگوں کو مخارج اچھا نہیں آتا وہ ان کو ملا کر ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں. تو ان میں فرق بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے، کس طرح سے ان کو پڑھنا ہے، کون سا حروف کس طرح سے ادا ہوگا، ہم آپ کو اس میں سب بتائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو بلا جھجک کمنٹ کر دینا ہمیں، اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.